वेलकम विक्रांत जी। एक बात आप कराची को बहुत से करीब से देख रहे हैं, आपके पास एक पूरी ब्रीफिंग होती है इश्यूज की कि क्या क्या मसाइल हैं। ठीक है, बहुत बड़े मसाइल भी हैं अपनी जगह, बजटिंग भी बहुत ही एक लिमिटेड बजटिंग है। और हमेशा वफाकी गवर्नमेंट ने सिर्फ ऐलान किया 1100 और अब ये वो, कराची को मिला कुछ भी नहीं है। यहाँ का एक और मसला बड़ा है, ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है। लाहौर से पहले यहाँ ये ट्रांसपोर्ट का मसला हल होना चाहिए था, पिंडी से पहले होना चाहिए था। बहुत बड़ा कराची का ये मसला है, क्या कहेंगे इस पे? अब तो हल होने लगा हाँ। है। ग्रीन लाइन तो ऑलरेडी स्टार्ट आपने देखा कि हो चुकी है, वो चल भी रही है। 250 रेड लाइन, रेड जो पीपल्स बस सर्विस है वो चल रही हैं, 250 वो हैं। और इसके अलावा रेड लाइन अलग है, ऑरेंज लाइन अलग है। तो अब बेहतरी की तरफ तो हम आ गए हैं। माशाल्लाह सब लोग देख रहे हैं कि शहर में मॉडर्न बसेस आ गई हैं, जिसमें जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस हैं उनके लिए भी गुंजाइश है। वो बस नीचे हो जाती है और आगे व्हील चेयर लेके आप अंदर जा सकते हैं। ख़वातीन के लिए एक मतलब डिसेंट किस्म की सर्विस मौजूद है। और ये अब ज़ाहिर बात इम्प्रूव होगी, अब ये बेहतरी जाएगी। रेड लाइन ऑन हो जाएगी, ऑरेंज लाइन ऑन हो जाएगी। जो रेड सर्विस है, पीपल्स बस सर्विस, वो और ज़्यादा इसमें बसेस आएंगी। में गवर्नमेंट तो डिफरेंट चाइनीज़ कंपनी के साथ नेगोशिएट भी कर रही है कि कराची में कोई एक बस प्लान लगाया जाए। प्लांट लगाया जाए या एक और पीपल्स बस की तरह एक और भी सर्विस लाई जाए। तो ज़रूरत है और उस पर काम भी हो रहा है। सर, इससे पहले भी कराची में आपको नेमतुल्ला खान का दौर था, मुस्तफ़ा कमाल साहब का, बसें आई थी फिर गायब हो गई, उसको मैनेज नहीं कर सके, मेंटेन नहीं कर सके। इससे पहले भी ये चीज़ें हुई हैं। इसको चलाना है लॉन्ग टर्म पे। जी। आपको खुद पता है कराची के अंदर बहुत बड़ा माफिया भी होता है कि भाई ये बसें नाकाम हो। लोकल बसें, आपको खुद पता है उसकी सूरत हाल क्या है। पानी का मसला भी बड़ा है। और इस सूरत हाल में कहते हैं कि कराची पानी में डूब गया, लेकिन उनको ये पता नहीं डीएचए आपके कंट्रोल में नहीं है, कंटोनमेंट जी। आपके कंट्रोल में नहीं है। वहां तो बहुत अच्छे हालात थे, बेहतर निज़ाम था, लेकिन पानी वहां भी जमा हुआ, क्या कहेंगे? पानी बिल्कुल वहाँ पे मेरा ख्याल कि ज़्यादा जमा हुआ है। हालांकि वहाँ पे तो वो वाले इश्यूज़ नहीं है जो बाकी शहर में है। उनका अपना इंक्रोचमेंट, इन चीज़ों पे बड़ा कंट्रोल है। लेकिन बदकिस्मती है कि एनीवे वो क्योंकि वो लोग खुद ही देखते हैं तो उसको जो भी प्लान होगा वो खुद ही करेंगे। पानी के हवाले से K4 का जो प्रोजेक्ट है, इस पे अच्छी खासी पेशरफ्त अब हो गई है। और जो है इसका इंशाल्लाह ग्राउंड ब्रेकिंग इसकी बहुत जल्द हो जाएगी। और 260 मिलियन गैलन्स इंशाल्लाह ताला वो भी आएगा कराची के अंदर। लेकिन इसमें अब थोड़ा सा ये टाइम है कि 1.5 साल 1.25 साल, क्योंकि सितंबर अक्टूबर 2023 तक वो इंशाल्लाह आएगा। काम ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट ने एलोकेशन कर दी है, शुरू हो गया है। फेडरल गवर्नमेंट ने एलोकेशन कर दी है और काम शुरू हो चुका है। और ये किंजर से पानी आएगा। और यकीनन वो शायद इतना पानी नहीं होगा जितना इस वक्त रिक्वायर्ड है कराची को, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला काफ़ी तादाद में हल हो जाएगा। सर, दूसरा, आपने स्पोर्ट्स के हवाले से एक बड़ी आपने कोशिश की है, वो करते आ रहे हैं। आपने यहाँ मैराथन भी किया, आपने फुटबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर्स भी यहाँ आए, काफ़ी लोगों को बाहर भी आपने भेजा, ये चीज़ों के ऊपर भी आपने काम किया। और एक आपने जो है ना लाइब्रेरी भी खोली थी, जिस तरह आप उसको विजिट भी कर रहे हैं। कराची के यंग नौजवानों के लिए ये बेहतर एक्टिविटी आपने की है। इससे आगे कुछ और भी प्लानिंग है? इंशाल्लाह अगस्त में मुहर्रम के बाद हम जो 75 अब हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा इंशाल्लाह, तो इसकी खुशी में सेलिब्रेशंस में हम करेंगे। और पूरा एक इवेंट करेंगे जिसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी। स्क्वाश है, हॉकी है, और बास्केटबॉल है, फुटबॉल तो है ही है, हमारे साथ साथ टेनिस है इसके अलावा। तो इस्लाउद्दीन साहब से बात हुई, हमने रिक्वेस्ट की उनको कि आप हमें सपोर्ट करें और उसको स्पिरिट करें हॉकी टूर्नामेंट कराने के लिए। और इसलिए कि कराची में हॉकी, पूरे मुल्क में इस तरह से हुआ है कि हॉकी बहुत ज़्यादा पीछे चली गई है, कोई उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो उन्होंने एग्री किया है और वो इंशाल्लाह हम इस अगस्त में करेंगे। स्क्वाश के लिए हमने जहांगीर साहब से रब्ता किया था और वो भी विलिंगली इसमें हमें सपोर्ट करेंगे। और उनके इंशाल्लाह हम उनको ही लीड देंगे और वो हमें इसको ये अरेंज करके देंगे। तो
ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں. باقی اس میں جو فٹ بال میں آپ نے ذکر کیا، یہ ہمارے بچے جو ہیں انشاءاللہ تعالی انگلینڈ میں جائیں گے اور یہ 2 سال کی ٹریننگ لیں گے وہاں پر، اور سوینڈن ٹاؤن فٹ بال کلب کا جو ہے وہ ان کی فنڈنگ یہ ہے. ایک کیلنڈر ایونٹ ہے آپ کا جو ہوگا، کیا کون سا جو آپ کرنے جا رہے ہیں اپنا فٹ بال، آپ ہاکی، آپ ایئرلی یہ ہوگا تارا؟ یہ ایئرلی کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم اس کو 1 سال میں 1 دفعہ کیوں کریں. جو ایونٹس ہیں یہ تو میرا خیال ہے کہ 1 سال میں 2-4 دفعہ یعنی کہ ہونی آپ چاہیے. کمشنر لیول پہ یہ ایک کیلنڈر ایونٹ ہونا چاہیے. جی اسی طرح ہی ہے. یہ جو ہاکی ٹورنامنٹ ہے جو خاص طور پر جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، دیٹ ول بی فرسٹ کمشنر کراچی ہاکی ٹورنامنٹ ہوگا، اور اسکواشپ کا بھی اسی طرح ہی ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی یعنی اس ہاکی کو بالکل مجھے، چونکہ وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہاکی ایک گراؤنڈ ہم نے بنایا ہے، تو اس کو ہم نے یوٹیلائز، جب سے بنا یوٹیلائز ہی نہیں ہوا، تو اس کو یوٹیلائز تو کریں نا ہم. تو 1 دفعہ ٹورنامنٹ سے تو یوٹیلائزیشن پوری نہیں ہے. اتنا جو گورنمنٹ آف سندھ نے خرچہ کیا ہے اس کو یوٹیلائز تو کریں ہم. اور فٹ بال کا جو اندر اس میں بنایا ہے اس کو بھی ہم یوٹیلائز کریں گے. تو یہ بچے جو ہیں یہ تو کھیلیں گے ہی، جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا. یہ بچے جو باہر جائیں گے ان کی پوری ٹیم ایک بنی ہوئی ہے، اور ان کی جو سلیکشن ہے وہ بھی سوینڈن ٹاؤن کے جو کوچ آئے تھے الیکس بائک، انہوں نے سلیکشن کی تھی. لیکن اس کے علاوہ بھی ہم باقی جو کلبز ہیں یا باقی جو ٹیمز ہیں ان کو ہم انکریج بھی کریں گے کہ وہ آ کے، اور اس کے لیے ہم ایک الگ سے ٹورنامنٹ کرائیں گے. ایک پی ایس ایل آپ نے زبردست کروایا اس سال، جو ہے نا جوش و خروش تھا کراچی کے لوگوں کو، پورے پاکستان کے لوگوں کو بڑا اچھا مینیج کیا. میں خود دیکھنے گیا تھا، اور جو ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ 1 دفعہ دیکھیں جا کے. میں نے دیکھا بڑا زبردست ہوا ہے. اس کی بھی ایک بڑی آپ کو جو ہے نا، ایک آپ کی انتظامیہ کو، آپ کو، سندھ گورنمنٹ کو، سب کو اپریسیشن ملی ہے. اس میں جو انتظامات ہیں اس کی سب سے بڑی خوبی آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں ہم نے پچھلے سالوں کی نسبت کم خرچہ کیا. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی زیادہ ہوئی ہے، لیکن اتنے احسن طریقے سے مینیج کیا گیا ہے کہ یہ فٹ بال کا جو ہے اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوا ہمارا 1 روپیہ بھی. صرف ہم نے کام کیا ہے اس کے اوپر. جو میراتھن آپ نے ذکر کیا، 1 روپیہ خرچ نہیں کیا ہم نے، ڈونیشنز لے کے اور پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کے اس میں ہم نے کیا تھا. تو یہ پی ایس ایل میں پچھلے سالوں کا اگر آپ دیکھیں کہ کتنے ایکسپینسز ہوئے ہیں تو وہ پچھلے سالوں سے، لیکن آپ نے جسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انتظامات وہی تھے، کوالٹی آف دی ورک واز سیم، ہاؤ ایور دی ایکسپینسز ور لیس. سر ایک تو ہماری انڈسٹری کراچی کے اندر آپ کو پتا ہے، سائٹ ہے آپ کو، کورنگی، سب ایک زبردست انڈسٹری ہونا بھی چاہیے. کراچی واحد شہر ہے جہاں جس کی پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، حد سے زیادہ. روزگار کا بھی مسئلہ ہے، انڈسٹری کے لوگ بھی آپ سے آ کے ملتے ہیں، ان کو کچھ سہولتیں اور بھی چاہیے، آپ سے ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں. کیا کہیں گے؟ ایک تو ان کی جو خاص طور پہ بات ہوتی ہے کہ ایک نئی سائٹ ایریا کھلے جس میں کوئی انڈسٹریل ایریا ہو، اور سندھ گورنمنٹ انشاءاللہ تعالی وہ کرنے لگی ہے. کچھ میرا خیال ہے کہ کچھ عرصے میں وہ اناؤنس ہو جائے گا کہ کہاں پہ اور کتنا ایریا ہوگا. وہ ایک بڑی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ کراچی میں ایک ڈیڈیکیٹڈ انڈسٹریل ایریا ہو. دوسرا ان کا جو ریگولر وہ جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جی پانی کی فراہمی ہونی چاہیے، یا اسٹریٹ لائٹس ہونی چاہیے، روڈز پراپر ہونے چاہیے. اس پہ وہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے لوکیشن تو ہر سال ان چیزوں کے اوپر ہوتی ہے اور وہ کام بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کنٹینیوسلی ہو رہی ہوتی ہیں ایوری ایئر. سر دوسری جو اہم چیز ہے ہاسپٹلس، کیونکہ این آئی سی وی ٹی کا اچھا ہاسپٹل ہے، میں نے خود اس کو وزٹ بھی کیا ہے، اور اتنا مہنگا علاج فری میں ہوتا ہے. دوسرے ہاسپٹلس کراچی کے جس طرح سول ہیں، جنہ ہیں، ان کو امپروو کیا جائے. میں یہ تو نہیں کہوں گا ان کی حالت انتہائی بری ہے، ان کو امپروو کیا جائے، سپورٹ کیا جائے. اس میں ان پٹ آپ، کیونکہ آپ سی ایم صاحب بھی آپ کو لائک کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کی بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے. کراچی کے لوگوں کو صحت کی سہولتیں اچھی میسر ہوں. حتی الامکان کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی ایلوکیشن ہے اس میں بہتر سے بہتر سہولت علاج کی مہیا کی جائے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کراچی میں بلوچستان کے جو ہے شہری وہ بھی آ کے علاج کرواتے ہیں، باقی صوبوں سے بھی آتے ہیں، یہاں تک کہ افغانستان سے بھی لوگ آ کے اور یہاں پہ علاج کراتے ہیں، اور ایوری بڈی گیٹس فری ٹریٹمنٹ. تو آپ دیکھیں کہ والیوم آف ورک کتنا ہے یا برڈن کتنا ہے. ایلوکیشن تو ہوئی اس طرح سے کہ کراچی میں اتنی پاپولیشن ہے اور اس حساب سے، لیکن جو انفلکس ہے پیشنٹس کا وہ بہت زیادہ ہے.
اس کا پھر علاج یہ کیا جاتا ہے کہ جو میڈیکل سربیلنس ہوتے ہیں وہ آؤٹ ریچ کرتے ہیں، فلینتھراپسٹ کے ساتھ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اور وہاں سے ڈونیشنس لیتے ہیں. آپ یہ پی ایم سی میں دیکھیں، آپ سول میں دیکھیں، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اچھی خاصی مقدار میں فنڈنگ باہر سے آتی ہے اور وہ لوگ خود اپنا اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری مطلب شہری جو ہے اگر خود اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو صرف گورنمنٹ کی فنڈنگ سے اتنا بڑا کام ہو نہیں سکتا. اور اس کے لا اینڈ آرڈر سچویشن سر کراچی کی ہمیشہ ڈسکس ہوتی رہتی ہے اور ہمیشہ تنقید ہوتی رہتی ہے، کبھی فلیکچویٹ کر جاتی ہے. اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا یہ بھی ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ اسٹریٹ کرائم میں اب جو فگرز جو دکھائی جاتی ہیں ہمیں جو سی پی ایل سی کی، وہ خدا نہ خواستہ کوئی بھیانک نہیں ہے. اور صرف ہم اپنا ایئر ٹو ایئر بیسس پہ دیکھیں یا منتھ ٹو منتھ بیسس پہ دیکھیں، اس میں بھی ہمیں فیل ہوگا کہ کوئی بہت زیادہ خدا نہ خواستہ کوئی خراب سچویشن نہیں ہے. یہاں تک کہ مئی کے مقابلے میں جون میں کرائم کم ہوا ہے، تو مطلب ہے کہ چیزیں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ہوا. اچھا، آپ ادر سٹیز جو بڑے سٹیز ہیں ورلڈ میں، آپ ان سے کمپیئر کریں گے تو آپ کو کراچی بڑے اچھے اس میں نمبر پہ ملے گا کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ویسی نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کرائم ہوتا ہے ان کی پراپر اریسٹ ہو، انویسٹیگیشن ہو اور پھر ان کی کنوکشن ہو. کنوکشن انفارچونیٹلی اتنی نہیں ہوتی ہے. اس میں اب ڈیفینیٹلی ہمارا جو پورا سسٹم ہے اس میں کہیں نہ کہیں ڈیفینیٹلی فلاز ہوں گے، اور وہ یہ فلاز ہمیں ایز اے سوسائٹی، کسی ایک ادارے کا کام نہیں ہے، کسی ایک ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے، ایز اے سوسائٹی ہمیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا، تاکہ جو لوگ کرائم کر کے پکڑے جاتے ہیں ان کی ضمانتیں نہ ہوں اور وہ ایزیلی باہر نہ آئیں. کئی آپ دیکھیں گے کہ ریشو آپ دیکھیں کہ ایک الارمنگ ریشو وہ لوگ کرتے ہیں جو ضمانت پہ باہر ہوتے ہیں. پھر کنوکشن کا مسئلہ آ جاتا ہے، کنوکشن اتنی نہیں ہوتی. جو جہاں پہ بھی ایشوز ہیں، ایک بیٹھ کے اور اس کا تدارک کرنا چاہیے اور وہ گیپس ہیں ان کو فل کرنا چاہیے. سر بریک کا ٹائم، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں.